میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی، اور آج ہم ایک ڈفرینٹ موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک تنقیدی نوٹ ہے جس کو میں سمجھتا تھا کہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ میں نے واٹس ایپ گروپ میں چند پوسٹ دیکھیں جن میں بظاہر پنجاب ہیلتھ کمیشن کی طرف سے یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ بعض ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان کرونا سے بچاؤ کی ادویات بیچ رہے ہیں، وہ اس عمل سے باز رہیں۔ تو اس کے رسپانس میں چند ڈاکٹر صاحبان نے پوسٹ کی جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا یہ نوٹس ہومیوپیتھی کو بدنام کرنے کی سازش ہے اور پنجاب ہیلتھ کمیشن یہ نوٹس واپس لے۔ اور ایک صاحب کے علم کی باسی کڑھائی میں تو ابال آیا اور انہوں نے پوسٹ لکھ ڈالی کہ اگر کوئی صحت مند شخص ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آ کر کہے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ جو موجودہ کرونا وائرس کی وبا پھوٹی ہوئی ہے تو کہیں یہ مجھے نہ لگ جائے، تو کیا آپ اس کو کرونا کی حفاظتی دوائی نہیں دیں گے؟ اور آگے انہوں نے کلارک کی ریپرٹری کا ریفرنس دیا ہے کہ اس کے ہیڈ سیکشن میں یا مائنڈ کے سیکشن میں یہ علامت لکھی ہوئی ہے کہ فیئر امپینڈنگ آف کنٹیجیس ایپیڈیمک انفیکشن، اور اس کا مطلب انہوں نے تحریر کیا ہے کہ کرونا کے وبائی چھوت مرض کے لگنے کا خوف۔ اس کے بعد اس علامت کی انہوں نے دوائیں اور اس کی پوٹینسیاں تک تجویز فرما دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی دوا کیلکیریا کارب ہے اور دوسری سلفر ہے، یہ آپ سی ایم یا 1 ایم میں دے دیں۔ مریض کے اندر جو کرونا چھوت کی بیماری لگ جانے کا خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی وائٹل فورس بحال ہو جائے گی اور حفاظتی نظام یعنی امیون سسٹم مضبوط ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جب بھی اس کو کرونا وائرس کی انفیکشن ہوگی تو جسم میں پہلے سے موجود حفاظتی نظام یا ریزسٹنس پاور اس وائرس کو مار دے گی یا ختم کر دے گی اور وہ مریض کرونا کا شکار نہیں ہوگا۔ کیلکیریا کارب یا سلفر کو علامات کے مطابق تجویز ہوئی ہیں، لیکن یہ کام بطور حفظ ما تقدم کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ کیا اگر کوئی شخص یہ علامت بتائے تو کیا آپ اسے دوا نہیں دیں گے؟ اگر ایسا شخص کو آپ نے دوا نہیں دینی تو پھر اس علامت کا استعمال آپ نے کہاں کرنا ہے؟ تو اس کے آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس علامت پر بوریکس جو ہے وہ دوسرے درجے کی دوا ہے اور تیسرے درجے کی ادویات میں بریٹا کا بوریکس، پیوفو، کلاڈیم، کرارے، لیکسس، نیٹرم اور سلیشیا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ تو کرونا وائرس یا چھوت کی بیماریوں کے لگ جانے کا خوف ان دواؤں میں پایا جاتا ہے، تو ہم دوا علامات کے مطابق ہی دیں گے، مگر وہ دوائیں بطور حفظ ما تقدم کے کام کریں گی، یعنی پروفائلیکٹک کے طور پر کام کریں گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اور علمی انکشافات بھی کیے ہیں۔ تو میں اکثر ایسی تحریروں کو نظر انداز کر دیتا ہوں، لیکن جب اس پوسٹ کی تعریف میں نے کچھ کومنٹس میری نظر سے گزرے تو میں نے ضروری سمجھا کہ کم علمی کی بنیاد پر پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والے جو احباب ہیں ان کی غلط فہمی کو میں دور کر دوں۔ گزارش یہ ہے کہ پنجاب ہیلتھ کمیشن کی تحریر وہ جس شخص نے بھی لکھی ہے اس نے انتہائی اختصار کے ساتھ ہومیوپیتھک فلسفے کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور کرونا کی ہومیوپیتھک پروفائلیکٹک دواؤں کی اشتہار بازی سے منع کیا ہے، جو بالکل درست ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایز سچ کوئی بھی پروفائلیکٹک دوا نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی لیجنڈس نے جو لٹریچر میں پروفائلیکٹک کا لفظ استعمال کیا ہے اس کو غلط سمجھا اور انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں۔ لیکن پہلے میں ان صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحت مند شخص چھوت کی بیماری لگنے کے خوف کی علامت کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے تو کیا آپ اسے دوائی نہیں دیں گے؟ تو میرے دوست گزارش یہ ہے کہ جو شخص یہ علامت بتا رہا ہے اگر آپ اس کو صحت مند سمجھتے ہیں
تو آپ اپنی دماغی صحت کا علاج ڈھونڈیں. جو شخص علامت بتا رہا ہے اور وہ بیمار ہے، آپ اس بیمار کا علاج کر رہے ہیں، نہ کہ اسے کرونا کے خلاف امیون کر رہے ہیں. جو شخص ایسے وہم میں مبتلا ہو اور اس علامت کے ساتھ ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس آئے تو ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ یہ شخص صحت مند نہیں ہے اور اس کا ارریشنل خوف جو اس میں موجود ہے اس کی دوا اس کو دی جائے گی. تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیلکیریا کارب کا مریض ہے، وہ سلفر کا مریض ہے، یا بورکس کا مریض ہے، یا لیکسس کا مریض ہے. تو آپ اس مریض کا علاج کر رہے ہیں، نہ کہ آپ صحت مند انسان کو دوا دے کر اس کو پروفائلیکٹک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس دوا کو. بیماری کے نام پر دوا ہومیوپیتھی میں تو ویسے بھی تجویز نہیں کی جاتی. آپ بیمار کی دوا تجویز کرتے ہیں، اور ارریشنل خوف جو ہے وہ ایک صحت مند آدمی میں نہیں ہوتا. ایک نارمل خوف جو ہے، مثلاً چھوٹے بچے جو ہیں وہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، تو یہ ایک عام خوف کی علامت ہے. لیکن اگر یہ خوف پیتھولوجیکل لیول تک چلا جائے اور ہر وقت بڑا یا بچہ اس خوف میں مبتلا ہو تو اس کو علامت سمجھا جائے گا، اور پھر اس کی دوا دوسری جو علامات ہیں اس دوا کی اس کے ساتھ جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے وہ کرنے کے بعد جو مطلوبہ دوا ہے وہ اس مریض کو دی جائے گی. صحت مند شخص کو پروفائلیکٹک کے نام پر ہومیوپیتھی دوا دینا کرائم ہے. ہومیوپیتھی دوائی جو ہے وہ جسم میں ایک مصنوعی بیماری پیدا کر رہی ہے جو آپ صحت مند انسان میں پیدا کر رہے ہیں. تو آپ اس کو امیون کرنے کی بجائے اس کے امیون سسٹم کو متاثر کر رہے ہیں. ہومیوپیتھی میں جو دوائیں پروف کی جاتی ہیں وہ صحت مند انسانوں پر بلکہ صحت مند والنٹیئرز پر پروف کی جاتی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پروونگ کے لیے پیش کرتا ہے تو اس پر اس دواؤں کی جانچ کی جاتی ہے. لیکن ایک صحت مند آدمی کو یہ جھانسا دے کر کہ اس کو کرونا کے خلاف پروفائلیکٹک کے طور پر یہ دوا دی جا رہی ہے تو یہ ہومیوپیتھی اصول کے بھی خلاف ہے، غیر اخلاقی بھی ہے اور ایک طرح کا کرائم بھی ہے. جہاں تک ایپیڈیمکس کو ڈیل کرنے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہومیوپیتھی میں ایپیڈیمکس کو ڈیل کرنے کی دوائیں موجود ہیں اور ہر طرح کی کنڈیشنز جو ہیں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے مریض کی علامات کے مطابق. میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو جو ہے اس میں بتایا ہے کہ جینس ایپیڈیمکس کیا چیز ہے. یعنی جب ایک جگہ وبا پھیلتی ہے تو جو ہومیوپیتھ ڈاکٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کی جو عمومی علامات ہیں اس کی بنیاد پر کون سی دوا ہے جس سے زیادہ تر مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. وہ دوا جو ہے وہ جب دوسرے لوگوں کو دی جاتی تھی، پرانے زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ ٹیسٹنگ کا سسٹم تو موجود نہیں تھا. جب وبا پھیلتی تھی تو کچھ لوگ تو بیمار یعنی ایکچوئل بیمار ہو جاتے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان میں ابھی علامات ظاہر نہیں ہوتی تھیں لیکن وہ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی ان کو بیماری لگ چکی ہوتی ہے. تو لہٰذا جب ایک جینس ایپیڈیمکس ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، وہ بیماروں پر جب کام کرتی ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی جن کی اکثریت متاثر ہو چکی ہوتی ہے ان کو دی جاتی ہے تو وہ آلریڈی بیمار ہو چکے ہوتے ہیں. اب چونکہ ان کو دوا مل گئی ہے لہٰذا ان میں علامات ظاہر نہیں ہوں گی اور یہ لگے گا کہ جیسے دوا نے پروفائلیکسس کا کام کیا ہے. لیکن اب یہ سمجھنا کہ کوئی ہومیوپیتھی دوا دے کر آپ پروفائلیکسس پیدا کر سکتے ہیں
کسی ایکیوٹ ایپیڈیمک کے لیے، میں دوبارہ یہ کہوں گا ایکیوٹ ایپیڈیمک کے لیے، کیونکہ نوسوڈ کا استعمال جو ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. نوسوڈ کے استعمال کے ذریعے سے آپ پرماننٹ امیونٹی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں کسی بیماری کے خلاف، لیکن اس کے لیے بھی اس کا طریقہ کار ہے. نوسوڈ آپ ایکیوٹ ایپیڈیمکس میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا، آپ میری وہ گزشتہ ویڈیو جو ہے اس کو دیکھ لیں جس میں میں نے ہومیوپیتھی پروفائلیکسس کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہومیوپیتھی بہت پاورفل سائنس ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہومیوپیتھ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو موقع دیا جائے اور وہ کرونا کے جو ایکچوئل مریض ہیں ان کو دیکھیں تو وہ ان کے لیے بہتر علاج تجویز کر سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی ہومیوپیتھی دوا صحت مند انسان کو دے کر اس میں آپ پروفائلیکسس پیدا کر لیں گے تو یہ ہومیوپیتھی اصولوں کے خلاف ہے. تو لہذا میں نے ضروری سمجھا کہ اس معاملے میں جو کنفیوژن پائی جاتی ہے تو وہ دور کی جائے اور کانسیپٹ کلیئر کیا جائے کہ اس طرح کے معاملہ. ایک اور صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کمال کی تحریر جو ہے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی اور ایک بڑی بھونڈی سی مثال دی ہے کہ اگر کسی شخص کو ہر چوتھے روز ڈائریا ہوتا ہے تو چوتھا دن آنے سے پہلے اگر آپ اس کو سباڈیلا کی ڈوز دے دیں تو یہ پریونٹیو ایکشن ہوگا اور اس کو ڈائریا نہیں ہوگا. تو ان محترم سے گزارش یہ ہے کہ دراصل آپ بیماری کا علاج کر رہے ہیں، آپ نے سباڈیلا پہچان لی ہے، آپ نے یہ پہچان لیا ہے کہ یہ سباڈیلا کا مریض ہے، تو اس لیے جب آپ نے اس کو سباڈیلا دے دیا ہے تو انٹرمیٹنٹ ڈیزیزز میں جب آپ دوا دے دیتے ہیں تو وہ بیماری جو ہے وہ دوبارہ یعنی ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ اس کا علاج ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو پریونٹیو یا پروفائلیکٹک سمجھنا جو ہے یہ غلطی ہے. اسی طرح انہوں نے کچھ دوسری مثالیں بھی دی ہیں کہ جس طرح سے یعنی جو انٹرمیٹنٹ ڈیزیزز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ویسے بھی ہم یعنی جو ایکیوٹ فیز ہوتا ہے بیماری میں اس میں دوا نہیں دیتے. جب وہ وقفہ آتا ہے جس میں مریض نارمل ہوتا ہے تو اس میں جب آپ دوا کی ڈوز دے دیتے ہیں تو پھر وہ ریپٹیشن جو ہے جو یعنی دائرہ دار امراض جس کو آپ کہتے ہیں یعنی سائیکلک کمپلینٹس آپ جس کو کہتے ہیں، مثلا ہر سال کسی کو ایک بیماری ہوتی ہے یا ہر چوتھے دن ہوتی ہے یا ہر 7ویں دن سر درد ہوتا ہے یا ہر 3رے دن کسی کو سر درد ہوتا ہے، جیسے یوپیٹوریم پرف میں ہے کہ مریض کو ہر 3رے یا 7ویں دن سر درد ہوتا ہے. تو درمیان میں جب اس کو سر درد نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو یوپیٹوریم پرف کی ڈوز دے دیں تو آپ اس کا یہ سائیکل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو سر درد نہیں ہوگا. تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اس کو دوا کو ایز اے پریونٹیو جو ہے وہ استعمال کیا، نہیں، وہ اس مریض کی دوا تھی جو آپ نے پہچان لی ہے اس کی پیریوڈسٹی کی بنیاد کے اوپر. تو یہ انٹرمیٹنٹ کمپلینٹس کی مثالیں جو ہیں وہ یہاں پہ ویلڈ نہیں ہیں. تو بس اتنی گزارش آپ سے کرنی تھی. شکریہ.